سلطان محمود غزنوی کی کنوج سے واپسی کے بعد کال نجر کے راجہ نندرا نے کنوج پر حملہ کر دیا اور اس نے جے پال کے بیٹے ترلو چند پال کو تخت پر بٹھا دیا۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ وہ محمود سے لڑیں گے۔ محمود کو اطلاع ملی تو وہ 410 ہجری سن 1019 میں پھر کنوج کی طرف روانہ ہوئے۔ ترلو چند پال کو شکست دینے کے بعد وہ کال نجر کی سمت بڑھے۔ راجہ نندرا نے بڑی فوج اکٹھی کر رکھی تھی۔ محمود نے جب دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھا تو اللہ کے حضور سربسجود ہو کر بڑے عجز و انکساری سے دعا مانگی۔ لڑائی سے قبل محمود ہمیشہ مصلی بچھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد راجہ نندرا کے دل میں اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ رات ہی میں سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 411 ہجری سن 1020 میں محمود نے دریائے نور وطرا کی وادیوں پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ کافرستان کے نام سے آج کل پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ وادی نور کے حاکم کو شکست ہوئی اور وادی تیرا کا حاکم اسلام لے آیا۔ محمود نے یہاں اسلام کی تبلیغ کے انتظامات کیے اور غزنی واپس چلے گئے۔ 412 ہجری سن 1021 میں محمود نے بار بار کی بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کی غرض سے لاہور پر حملہ کیا اور پنجاب کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ راجہ نندرا اب بھی محمود کے خلاف مسلسل شرارتیں کر رہا تھا۔ چنانچہ 413 ہجری سن 1022 میں محمود ایک بار پھر کال نجر روانہ ہوئے۔ راستے میں گوالیہ کا شہر تھا جہاں کے راجہ نے آنند پال کی مدد کی تھی۔ محمود کے حملے سے گوالیہ کا راجہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے صلح کر لی۔ اب محمود غزنوی نے کال نجر کے مضبوط قلعے کا محاصرہ کر لیا اور رست کے راستے بند کر دیے۔ آخر کار راجہ نندرا نے صلح کی درخواست کی، سالانہ خراج دینے کا یقین دلایا اور محمود کی شان میں ہندی زبان میں قصیدہ لکھ کر پیش کیا۔ محمود نے ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجہ نندرا کو معاف کر دیا۔ کال نجر کا راجہ محمود کی بلند سیرت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے محمود کے انتقال کے بعد بھی سرکشی نہیں کی اور کال نجر کا قلعہ کئی سال تک غزنی کی حکومت کے زیر استعمال رہا۔ 2 سال بعد یعنی 415 ہجری سن 1025 میں محمود کو گجرات اور کاٹھیا واڑ کی طرف توجہ دینی پڑی۔ اس زمانے میں یہاں اکثر عرب جہاز لوٹ لیے جاتے تھے۔ کرامتا کے لوگ بھی اس علاقے میں آ کر سرگرم ہو گئے تھے۔ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جا رہی تھی۔ سومناتھ میں مسلمان تاجروں کی ایک بستی تھی جہاں ایک بڑے متقی بزرگ محمد بن حسن عراقی مقیم تھے جو محمود شاہ سنگر ولی کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان سے مسلمانوں کی حالت زار نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے محمود غزنوی کو خط لکھا کہ آ کر مسلمانوں کو مصیبت سے نجات دلائیں۔ محمود غزنوی ان کے تمام حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی اطلاعات مل گئی تھی کہ سومناتھ کے مندر میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ سومناتھ کو سومناتھ بھی لکھا جاتا ہے لیکن غالباً سومناتھ ہی درست ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، سوم یعنی چاند اور ناتھ یعنی دیوتا۔ سومناتھ پر حملے کی غرض سے محمود نے راجپوتانہ کا راستہ اختیار کیا تاکہ گجرات کے راجہ کو ان کی آمد کا پہلے سے علم نہ ہو سکے۔ 22 شعبان 416 ہجری 15 اکتوبر 1025 کو محمود غزنی سے روانہ ہوئے۔ ملتان میں قیام کیا جس کے دوران صحرائی سفر کی تیاریاں کی۔ ہر سپاہی کو صرف پانی لے جانے کے لیے 2 اونٹ دیے، دیگر سامان کے لیے اونٹ الگ تھے۔ اس کے علاوہ ہنگامہ ضرورت کے لیے مزید 20,000 اونٹوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کیا۔ فوج میں 30,000 باقاعدہ سپاہی تھے۔ 2 شوال 414 ہجری 26 نومبر 1025 کو محمود کی فوج نے ملتان سے کوچ کیا اور راجستھان کے صحرا کو عبور کر کے لاروا پہنچے جو اس زمانے میں جیسلمیر کا دارالحکومت تھا۔ لاروا کے قلعے کو فتح کر کے وہ انواڑہ جا پہنچے، دریائے سرسوتی کے کنارے شہر جو اب پٹن کہلاتا ہے۔ یہاں کا راجہ بھاگ گیا۔ محمود یہاں سے مندیرہ کو فتح کرتے ہوئے واواڑہ کے راستے 14 ذیقعد 414 ہجری 6 جنوری 1026 کو سومناتھ پہنچ گئے جہاں کے مضبوط مندر میں پجاری مسلمانوں پر ہنس رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی موت انہیں یہاں کھینچ لائی ہے اور سومناتھ کا دیوتا ان سب کو برباد کر دے گا۔ محمود کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مندر میں موجود ہندوؤں کی فوج بڑی بہادری سے لڑی۔ شام کے سائے دراز ہو گئے اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ اسلامی فوج کی جانب سے زبردست تیروں کی بارش کے آگے ہندو سینا جم نہ سکی اور قلعے کی فصیل سے ہٹ گئے۔ مسلمان سپاہی فصیل پر چڑھ گئے اور ان کے دل ہلا دینے والے نعرہ ہائے تکبیر سنائی دینے لگے۔
ہندوؤں نے اپنی پوری قوت لگا کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو فصیل چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرے دن مسلمانوں نے پھر قلعے کی فصیل پر قبضہ کر لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو پجاریوں کی حالت دیدنی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر مندر میں جاتے اور دیوتاؤں کے آگے گڑ گڑاتے، پھر لوٹ کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگتے۔ لیکن اب سومناتھ پر ہندو راج کے دن پورے ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں قلعہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا اور ہندو سینا کے زخم خوردہ سپاہی قیدی بنائے جا رہے تھے۔